الا اللہ، کہ ہم اپنے دل دماغ سے ہر چیز کا تعصب نکال دیں اور یہ دل بولے کہ سب کچھ اللہ کا ہے اور سب کچھ اللہ نے بنایا ہے اور سب کچھ وہ مٹا دے گا، پھر وہ مجھے زندہ کرے گا، پھر وہ یہ آواز لگائے گا آؤ میری ٹکر کا کوئی ہے تو آؤ، پھر وہ یہ کہے گا متکبرین کہاں ہیں، ظالمین کہاں ہیں اور جبارین کہاں ہیں، پھر وہ حساب قائم کرے گا، پھر وہ ترازو لے کر آئے گا بھائی وہ کیا ہے بھائی کہ لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا يوم نضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين۔ میرے بندو یہ نہ بھولنا کہ کوئی تمہیں دیکھ نہیں رہا، اس کی وہ آنکھ ہے جو سونے سے پاک ہے، اس کا وہ علم ہے جو خطا سے پاک ہے، اس کی وہ طاقت ہے جو زوال سے پاک ہے، اس کی وہ قدرت ہے جو کسی کے محتاج نہیں، اس کی وہ شہنشاہی ہے کہ کوئی اس کے سامنے کھڑا ہو نہیں سکتا۔ لا الہ الا اللہ چمی گویا مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ۔ تو جب ہماری پہلوی اگر اپنی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو اس کا تعلق ڈالر سے نہیں، پاؤنڈ سے نہیں، ڈگری سے نہیں، وینکوور میں رہنے سے نہیں، اس کی پہلی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ۔ اور میں آپ کو اپنے آپ کو مبارک دیتا ہوں کہ ہم لا الہ الا اللہ کے ماننے والے ہیں۔ کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ نے ہمیں اپنا تعارف کروا دیا، کتنی بڑی اس کی کرم نوازی ہے کہ اس زبان سے لا الہ الا اللہ نکلتا ہے۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے جس کا ابتدا ہوگا لا الہ الا اللہ اور جس کی مرتے وقت آواز ہوگی لا الہ الا اللہ، وہ 1000 سال بھی زندہ رہے تو جنت میں جائے گا۔ دوسری بنیاد جس پر ہماری زندگی کامیابی سے ہمکنار ہوگی اور ہمارا علم صحیح ہوگا وہ ہے محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، جن کو اللہ نے اولین آخرین کا علم دیا۔ علم کی انتہا اللہ ہے، علم کی انتہا اللہ ہے، اور جس ہستی نے آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہو وہ کیا ہوگی؟ مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر دیکھو میں چھت کے آگے نہیں دیکھ رہا، پچھلے لوگوں کی صورتیں مجھے صحیح نظر نہیں آ رہی۔ میرے نبی پاک نماز پڑھا رہے تھے، مصلی پر کھڑے چلنا شروع کر دیا، نماز کے اندر چلتے آئے چلتے آئے چلتے آئے اور یہاں آ کے ٹھہر گئے، سامنے دیوار تھی اور نماز چل رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پیچھے ہٹنا شروع ہوا، ہٹتے گئے ہٹتے گئے ہٹتے گئے یہاں تک کہ مصلی کے کنارے پر آ گئے۔ اب پہلی صف والوں نے تو دیکھا کہ اللہ کے نبی نے کیا کیا ہے، تو جب نماز ختم ہوئی تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ نے نماز میں وہ کیا جو کبھی بھی نہیں کیا۔ اب دیکھو میں ادھر دیکھ رہا ہوں تو یہ نظر نہیں آ رہا، ادھر دیکھ رہا ہوں تو وہ بھائی بہن نظر نہیں آ رہے، آگے دیکھ رہا ہوں پیچھے نظر نہیں آ رہا، پیچھے دیکھ رہا ہوں تو یہ نظر نہیں آ رہے۔ اور میرے نبی فرما رہے ہیں کہ میں نماز میں کھڑا تھا تو مجھے اللہ نے جنت دکھائی جو ساتویں آسمان پر ہے، تو اس کو دیکھ کے اس میں انگور کے گچھے لٹکے ہوئے مجھے نظر آ رہے تھے تو میں آگے بڑھنا شروع ہو گیا۔ اور پھر میرے اللہ نے مجھے دوزخ دکھائی تو اس کی آگ کو دیکھ کر میں ڈر کے میں پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا۔ جو اتنی طاقتور آنکھ کا مالک ہو ہم اس کو چیلنج کر دیں تو کتنے بڑی حماقت اور دھوکے کی بات۔ اور پھر یہ تو بہت چھوٹا کام ہے جنت کو دیکھنا، دوزخ کا دیکھنا۔ میرے نبی نے اپنے اللہ کو ان آنکھوں سے دیکھا، اللہ نے زمین سے اٹھایا۔ یہ جب جاتے ہیں خلا میں تو کتنا اربوں ڈالر کا خرچ ہوتا ہے، لباس بنتا ہے، اس میں اتنا ویٹ ڈالا جاتا ہے، اور میرے نبی نے چادر باندھی ہوئی تھی، پاجامہ شلوار بھی نہیں تھا، اور عام سادہ کرتا اور سادہ جوتے کے ساتھ جو اڑان اڑی ہے۔ تو پہلا آسمان آدم علیہ السلام ہار لے کر کھڑے تھے، دوسرا آسمان یحییٰ زکریا عیسیٰ علیہ السلام ہار لے کر کھڑے تھے، تیسرا آسمان یوسف علیہ السلام کھڑے تھے، چوتھا آسمان یونس ادریس علیہ السلام کھڑے تھے اور پروٹوکول کے لیے، پانچواں آسمان ہارون علیہ السلام کھڑے تھے، چھٹا آسمان موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، ساتواں آسمان ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے۔ آگے آخری اسٹیشن آ گیا سدرۃ المنتہا جسے کہتے ہیں، وہاں جبریل نے بھی آ کر آج کی لینگویج جی حضور میرے کو اگوندا ہونا ویزا کوئی نہیں ہے، جیسے ہم یہاں ویزا ملتا ہے تو آتے ہیں نا، تو جبریل نے آج کی لینگویج یا رسول اللہ آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں، میں اتنا یہ دیکھو میرے ہاتھ کو اتنا بھی اوپر گیا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا، اس سے آگے میں ایک قدم نہیں اٹھا سکتا۔ اور اللہ کے محبوب کو اللہ نے وہاں سے بھی اٹھایا، کیسے اٹھایا رب جانے تو محبوب جانے، اور پھر عرش کے دروازے کھلوائے۔ سبحان اللہ، پہلی ہستی ہے جس کے لیے آج عرش کے در کھل رہے۔ آپ نے عرش پہ قدم رکھا، عرش جھومنے لگا خوشی سے، جیسے ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں لڈیاں پاؤں لگ، عرش لڈیاں ڈالنے لگ گیا کہ آج کون آ گیا۔ اور میرے رب نے سارے پردے ہٹا کر کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے محبوب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ یہ عزت کی انتہا ہے بھائی بہنوں، دنیا اور آخرت میں عزت کی زندگی گزارنی ہے تو اللہ کے واسطے کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ہمیں اس کے دیکھو روٹی کے بغیر کئی دن گزر جاتے ہیں، پانی کے بغیر چند دن گزر جاتے ہیں، لیکن میرے محبوب کی زندگی کے بغیر گزرا ہوا ہر لمحہ موت ہے، اللہ کی قسم۔ میرے محبوب کے طریقے کے خلاف بولنا موت ہے، دیکھنا موت ہے، کمانا موت ہے، بیٹھنا موت ہے، پینا موت ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ عزتوں کا راستہ در مصطفیٰ سے، محمد مصطفیٰ کی غلامی کے بغیر عزتوں کا راستہ نہیں ملے گا۔ اسی وادی میں گم ہو کے قبر بن جائے گی، ہم بے نشان ہو جائیں گے۔ ایک واقعہ بھی سناتا ہوں، پڑھیں گے؟
آپ کی محفل تھی، ایک دیہاتی گزرا اونٹ پہ، تو گوہ ایک جانور ہے، اتنا بڑا ہوتا ہے چھپکلی کی طرح، عرب اپنے جاہلیت کے دور میں اس کا شکار بھی کرتے تھے، کھاتے بھی تھے۔ تو وہ ایک گوہ کو شکار کر کے گزر رہا تھا، تو آپ کی محفل سے گزرا تو کہنے لگا اے کون ہے؟ تو کسی نے کہا یہ وہ ہے جو میں کہتا ہوں، جو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول۔ تو اس نے اپنی اونٹنی کو موڑا، کہنے لگا تم ہو بدتمیزی کے ساتھ، تم ہو جو کہتے ہو میں اللہ کا رسول۔ میرے نبی نے بدتمیزی کا جواب کبھی بدتمیزی سے نہیں دیا تھا، ہمیشہ مسکرا کے اچھے اخلاق کے ساتھ۔ تو آپ نے کہا جی میں ہوں۔ تو اس نے گوہ کو رسی سے کھولا، مار کے باندھا ہوا تھا رسی کے ساتھ، اور آپ کے سامنے یوں پھینکا، کہنے لگا لا اومن او اومن هذا الضب، ضب عربی میں کہتے ہیں گوہ، اردو میں کہتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا جب تک یہ گوہ گواہی نہیں دے گی کہ تو اللہ کا رسول ہے میں تجھے نہیں مانوں گا۔ آکڑ کے یہ کھڑو گیا کہ مویا تو بندہ نہیں بولتا، گوہ کی بولتے موئی پئی، ایسے کھڑا ہو گیا۔ تو آپ مسکرائے اور آپ نے اس کو ایسے دیکھا، ہائے 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 ہائے، اور کہا یا رب اے گوہ۔ تو اس کی آنکھیں کھلی، اس نے یوں سر اٹھایا اور عربی زبان میں زور سے اتنا وہ بولی کہ پورے مجمع نے سنا، لبیک وسعدیک یا زین من طاف یوم القیامہ۔ انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، سعدیک میری خوشبختی، آج میرے بھاگ جاگ اٹھے، آج کا دن، جیسے یہ دکاندار کہتے ہیں آج کا دن بڑا اچھا تھا، بڑا بڑے بڑے ڈالر بڑے، تو آپ وہ کہتی ہے آج کا دن میری زندگی کا خوش نصیب دن ہے کہ دو جہان کے سردار نے مجھے پکارا، اور آپ کو ٹائٹل کیا دیا؟ اے قیامت کے دن کو حسین بنانے والے میں حاضر ہوں۔ آپ نے کہا من تعبد، رب کون ہے تیرا؟ کمن فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ۔ کون رب ہے تیرا؟ کہ میرا رب وہ ہے جس کا عرش آسمانوں پر، حکومت زمینوں پر، راستے سمندروں میں، رحمت اس کی جنت میں، عذاب اس کا جہنم میں، سبحان اللہ۔ تو آپ نے فرمایا اچھا ہن اے دس من انا، میں کون ہوں؟ من انا، بدو جو تھا نا پہلے این کھلوتا ہی پھر این ہو گیا، تو سکے تھا بول کے کچھ اور ہی بولی جاتی۔ تو آپ نے کہا من انا، بتاؤ میں کون ہوں؟ کہ انت رسول رب العالمین، آپ اللہ کے رب کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آپ آخری ہیں، آپ کے بعد کوئی نہیں۔ قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، جو آپ کی مانے گا کامیاب، جو نہیں مانے گا ناکام۔ ہم نے کہا جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے، الی مفاتیح الجنت یوم القیامہ، میری شفاعت کے بغیر حساب شروع نہیں ہوگا، پل صراط سے کوئی نہ گزر سکے گا، جنت کا دروازہ نہیں کھل سکے گا، سب سے پہلے میں قدم رکھوں گا۔ تو میرے بھائی بہنوں، ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ ہمارے لیے دنیا سفر ہے اور جنت اصل ٹھکانہ ہے۔ ہمارے لیے آئیڈیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اس کے علاوہ کوئی آئیڈیل نہیں ہے۔ میں ڈاکیا ہوں، آئیڈیل نہیں ہوں، قاصد ہوں، آئیڈیل نہیں ہوں۔ جیسے پاکستان میں وہ جو ٹی سی ایس کا محکمہ، میں ٹی سی ایس کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں، مجھے کبھی آئیڈیل نہ بنانا۔ آئیڈیل ایک 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 ایک، کون؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاس بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبکر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوى بن عادي بن زيشان بن عيسر بن أغنار بن إيهام بن مقصر بن ناحث بن سارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن كيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعود بن فائج بن عابر بن أرفرشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشال بن إدريس بن يرد بن ملهل إيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام۔ وہ ہیں ہمارا آئیڈیل۔ تو اس کے لیے قرآن پڑھو کہ میرا اللہ کیا کہتا ہے، اپنے نبی کی زندگی پڑھو۔ اب تو کتاب کی ضرورت نہیں ہے، یہ چھوٹے سے موبائل میں ہزاروں نہیں لاکھوں کتابیں چھپی پڑی ہیں اپنے نبی